آپ کو راز کی بتا رہا ہوں، آپ جاہل ہیں، کوئی برائی نہیں ہے، لیکن اپنے بچے کو جاہل نہیں رکھنا ہے، یہ کمال ہے۔ اوقات کو داؤ پہ لگا دیجئے، سر پہ کفن باندھ لیجئے، پیٹ پر پتھر رکھیے، فاقہ کیجئے، لیکن خود جاہل ہے، اپنے بچے کو جاہل نہیں رہنے دیں گے۔ 3 چیزوں کو حاصل کرنے کے بعد آپ کو کامیابی ملے گی۔ حلال روزی کمائیے، ترقی ہوگی۔ دشمن سے مقابلہ کیجئے، ترقی ہوگی۔ علم حاصل کیجئے، آپ کو ترقی ہوگی۔ قرآن کا علم بچے کو پہلے حاصل کرائیے، اس کے بعد اسکول بھیجیے، ورنہ وہ وسیم رضوی بن جائے گا۔ وسیم رضوی کیسے وسیم رضوی بنا؟ اس کو سارا علم تھا، لیکن قرآن کا علم نہیں تھا، قرآن کے خلاف چلا گیا۔ حدیث کا علم نہیں تھا، حدیث کے خلاف چلا گیا، اور اب کیا کہتا ہے؟ مجھے مرنے کے بعد دفن نہیں کرنا، جلانا۔ اسلام سے خارج ہو گیا۔ پہلے بچے کو قرآن سکھائیے، پہلے بچے کو اردو سکھائیے، پہلے بچے کو مسلمان بنائیے، بعد میں آپ کو اجازت ہے ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، پروفیسر بنائیے، چل جائے گا۔ قرآن 5 چیزوں کا نام ہے، دسترخوان ہے، جو چننا ہے چن لیجئے، مضبوط رسی ہے، اگر آپ اس کو پکڑ لیجئے گا خدا تک پہنچ جائیے گا۔ نور ہے، اس نور کے بعد کفر کا اندھیرا چھٹ جائے گا۔ نجات ہے، یہاں بھی نجات ملے گی، وہاں بھی نجات ملے گی۔ شفا ہے، روحانی بیماری سے شفا مل جائے گی۔ علم کا خزانہ ہے، قرآن ہاتھ آیا دنیا پیچھے ہو جائے گی۔ علم اور مال میں کیا فرق ہے؟ آپ کا بچہ مال حاصل کر رہا ہے، علم نہیں ہے۔ علم اور مال میں پہلا فرق ہے کہ مال قارون کی میراث ہے، علم نبی کی میراث ہے۔ مال کو کمانا پڑتا ہے، علم آدمی کو بناتا ہے۔ مال سب کو مل جاتا ہے، علم سب کو نہیں ملتا۔ مال والے کو لوگ بھول جاتے ہیں، لیکن عالم کو مرنے کے بعد بھولتے نہیں ہیں۔ مال کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، علم آدمی کی خود حفاظت کرتا ہے۔ مال کو خرچ کرنے سے گھٹ جاتا ہے، لیکن علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ مال والے سے 2 سوال ہوں گے، علم والے سے 1 ہی سوال ہوگا۔ تم نے علم کے مطابق کیا عمل کیا؟ جواب آئے گا، جنت چلا جائے گا۔ مال والے سے 2 سوال ہوں گے، تم نے کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا؟ آپ کو عزت چاہیے، اپنے کو چھوٹا مان لیجئے۔ آپ کو راحت چاہیے، تھوڑے مال پر صبر کر لیجئے۔ آپ کو مالداری چاہیے، آپ صبر کیجئے۔ آپ کو امن چاہیے، وہ جنت میں ملے گا۔ آپ کو علم چاہیے، عمل کر کے دکھائیے۔ 2 مثال پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے۔ سامری کون تھا؟ یہ ناجائز بچہ تھا، اس کی ماں نے زنا کیا تھا، پیٹ میں حمل رہ گیا۔ سماج کے ڈر سے غار میں جا کر کے اسے جن دیا اور چھوڑ کر کے چلی آئی، لیکن خدا چھوڑا نہیں۔ ماں چھوڑ کر کے بھاگ گئی، لیکن خدا نے چھوڑا نہیں۔ خدا نے جبریل کو بھیجا، سامری کی پرورش جبریل نے کیا ہے۔ انگلی میں شہد پیدا کیا، انگلی میں دودھ پیدا کیا، انگلی میں مکھن پیدا کیا، لیکن جو خدا کے دوست کی پرورش میں رہا وہ خدا کا نافرمان ہو گیا۔ دوسری مثال دے رہا ہوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ شداد کون تھا۔ اس کی ماں سفر کر رہی ہے، کشتی ٹوٹ گئی، ماں ڈوب گئی، بیٹا تیر رہا ہے۔ اللہ نے موج کو حکم دیا، اس معصوم یتیم کو مارنا نہیں ہے، ٹگار کر کے اس کو کنارے پہنچانا ہے۔ اللہ نے چیتا کو، شیرنی کو حکم دیا، اس کو کھانا نہیں ہے، اپنے بچے کی طرح دودھ پلانا ہے۔ جب دودھ چھڑانے کا وقت آیا، اللہ نے جنات کو مسلط کیا، اس کو بولنا سکھاؤ، حکومت کرنا سکھاؤ۔ ان تمام احسان کا اس نے کیا صلہ دیا؟ خدا کا نافرمان ہو گیا۔ آپ کا بچہ خدا کو جب تک نہیں پہچانے گا، وہ مقدر کا سکندر نہیں ہو سکتا۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، ایک مثال پر۔ ہماری بکری ہمارے گھر میں بدھی ہوئی ہوتی ہے، وہ گھاس کھاتی ہے، ہم اسے پکارتے ہیں، وہ گھاس چھوڑ کر کے ہماری طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ جتنے بھی بکری چور ہیں ہاتھ اٹھائیے۔ خیر ماشاءاللہ، کچھ لوگ تو مفلر تک ہاتھ اٹھا کر کے سوچ رہے ہیں کہ کسی نے دیکھا کہ نہیں دیکھا۔ خیر دھیان دیجیے گا، آپ کے دماغ کو بھی ٹٹولا جا رہا۔ بکری ہے، گھاس کھا رہی ہے، مالک نے پکارا، گھاس چھوڑ کر کے ادھر متوجہ ہو جاتی ہے۔ ہمارا مالک مسجد سے صدا لگاتا ہے، ہم ادھر متوجہ نہیں ہوتے۔ بتائیے بکری سے بدتر ہیں کہ نہیں ہے؟
مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا، بہت سوئے ہو تم اب ہوش میں آنے کا وقت آیا۔ جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، مسلمان پھر تیری تاریخ دہرانے کا وقت آیا۔ جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں، انہی ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا۔ وہ باتیں جن سے قومیں ہو رہی ہیں نامور سیکھو، اٹھو تہذیب سیکھو، صنعتیں سیکھو، ہنر سیکھو، بڑھاؤ تجربے اطراف دنیا میں سفر سیکھو، خواص خشک و تر سیکھو، علوم بحر و بر سیکھو۔ خدا کے واسطے اے نوجوانوں ہوش میں آؤ، دلوں میں اپنی غیرت کو جگہ دو، جوش میں آؤ۔ مسلمان کون ہوتا ہے؟ یہ بڑا پیارا مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، آپ دل سے سن رہے ہیں، اللہ ہمیں بھی قبول فرمائے، آپ کو بھی قبول فرمائے۔ مسلمان ہوتا ہے، کون ہوتا ہے؟ یہ بہت پیارا مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ مسلمان کھجور کی طرح ہوتا ہے، مسلمان کھیتی کی طرح ہوتا ہے، مسلمان گھوڑے کی طرح ہوتا ہے۔ کھجور کی طرح کیسے ہوتا، گھوڑے کی طرح کیسے ہوتا، اور کھیتی کی طرح کیسے ہوتا ہے؟ کھیتی پر ہوا چلتی ہے، طوفان آ رہا ہے، کھیتی پر ہوا چلتی ہے، طوفان آ رہا ہے، وہ ڈولتی ہے سنبھلتی ہے، وہ ڈولتی ہے سنبھلتی ہے، جڑ سے اکھڑتی نہیں ہے۔ مسلمان پر جب مصیبت آتی ہے وہ صبر کا سہارا لے کر کے سنبھل جاتا ہے۔ مسلمان کھیتی کی طرح ہے، مسلمان گھوڑے کی طرح ہے، گھوڑا گھر سے باہر نکلا ہے لیکن شام کو اپنے گھر لوٹے گا۔ مسلمان جتنا بھی گنہگار ہو جائے، آج توبہ کرے، وہ اصل ایمان کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ مسلمان کھجور کی طرح ہے، کھجور کی جڑ زمین کے اندر ہوتی ہے، اس کا سر آسمان میں ہوتا ہے۔ مسلمان کا ایمان اس کے سینے میں گڑا ہوا ہوتا ہے، اس کا عمل عرش کو پہنچتا ہے۔ ٹخنے سے نیچے پائجامہ ہے، ٹخنے سے اوپر پائجامہ ہے۔ مکہ آ گئے، حضرت عثمان، کفار مکہ نے کہا کہ ٹخنے سے اوپر پائجامہ، مدینہ سے کیا آئے، ٹخنے سے اوپر پائجامہ ہو گیا، کہا یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ کہا کہ سنت بھاڑ میں جائے، پائجامہ نیچے کرو۔ تو صحابی رسول کا جواب سنیے، میں جان تو دے سکتا ہوں لیکن نبی کی سنت کو چھوڑ نہیں سکتا۔ پائجامہ جو ٹخنے سے اوپر ہے ٹخنے سے نیچے آ نہیں سکتا۔ دوسری مثال دے رہا ہوں، 60,000 کا لشکر دریا میں ڈال دیا، پار ہو گئے، ایک بھی آدمی نہیں ڈوبا، سب زندہ صحیح سلامت پار ہو گیا۔ وہ صحابی سعد بن ابی وقاص تھے، زہر پی گئے، زندہ رہے، زہر نے کوئی اثر نہیں کیا۔ وہ صحابی کون تھے؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھے، زندگی میں کبھی کسی سے شکست نہیں کھائی۔ وہ صحابی کون تھے؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، زندگی میں تجارت میں کبھی گھاٹا نہیں ہوا۔ وہ صحابی کون تھے؟ حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ، پوری زندگی جوان ہی رہے، بوڑھے نہیں ہوئے۔ 100 سال کی عمر ہو گئی، 80 سال کی عمر ہو گئی، 94 سال کی عمر ہو گئی۔ سائب بن یزید، ابو زید انصاری، نابغہ، یہ صحابی ہیں، بوڑھے ہونے کے باوجود، عمر دراز ہونے کے باوجود بھی بوڑھا نہیں ہوئے، سر کا ایک بال سفید نہیں ہوا۔ نبی کی خدمت کیا تھا، نبی کی دعا مل گئی کہ سدا تم جوان ہی رہو گے، بوڑھے نہیں ہوگے۔ 3 بار شیطان کو پچھاڑا۔ وہ صحابی کون تھے؟ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، دسترخوان پر لقمہ گرا ہے اور اسے اٹھا کر کے کھا رہے ہیں، کہنی مارنے والے نے کہنی ماری، لوگ کیا کہیں گے؟ کہا لوگ بھاڑ میں جائے، لوگ کو جو کہنا ہے کہے، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، ہمیں تو اپنے نبی کی سنت ادا کرنی ہے۔ انشاءاللہ داڑھی رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بڑھاپے میں رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بیوی سے پوچھ کر کے رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ کتنے زن مرید پکڑے جا رہے ہیں۔ وہ مسلمان کہاں گلے
زمانے والے، گردن قیصر و کسریٰ کی جھکانے والے، جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکھا، بن گئے خاک کو اکسیر بنانے والے۔ بات کیا تھی کہ نئی راہ سے نہ روما سے ڈرے، چند وہ لوگ کہ اونٹوں کے چرانے والے۔ نبی کی سیرت کے حوالے سے بڑا پیارا مطالعہ آپ کی خدمت میں لا رہا ہوں۔ اپنے بھائی کو معاف کریں گے، بدلہ نہیں لیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ سن کر کے آپ کو تعجب ہوگا، پورے ہندوستان میں 3 سماج کو ترقی ہے، اس میں مسلمان نہیں ہے۔ پورے ہندوستان میں صرف 3 سماج کو ترقی ہے، باقی کسی کو نہیں ہے۔ اس میں مرواڑی ہے، گجر ہے، مہتا ہے، مسلمان نہیں ہے۔ اب میں آپ کو راز بتا رہا ہوں، مرواڑی کو ترقی ہے، گجر کو ترقی ہے، مہتا کو ترقی ہے، مسلمان کو ترقی کیوں نہیں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مرواڑی میں جو نیچے آتا ہے سب اس کو مل کر کے اٹھاتے ہیں، سب اس کی مدد کرتے ہیں، اس کو اٹھاتے ہیں۔ 20 بار اگر وہ گھاٹا اٹھاتا ہے سب اس کی مدد کرتے ہیں، ان کا جھگڑا گھر ہی میں حل ہو جاتا ہے، عدالت میں نہیں جاتا۔ مسلمانوں کا مسئلہ جھگڑا گھر میں حل ہوتا نہیں ہے، عدالت جاتا ہے، اور مسلمان میں کوئی اوپر جاتا ہے اس کو ٹانگ کھینچ کر کے برابر کرتے ہیں، اس لیے ان کو ترقی ہے، ہم کو ترقی نہیں ہے۔ سیرت کے حوالے سے آپ کو پیغام سنانے کے لیے چاہ رہا ہوں۔ آپ بھائی کو معاف کیجئے، پڑوسی کو معاف کیجئے، بدلہ مت لیجئے، کل سے آپ کی ترقی شروع ہو جائے گی۔ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر کے رنگ پکڑتا ہے، پہلے آپ معاف کیجئے، پوری دنیا آپ کو معاف کرے گی۔ میں سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ابھی الیکشن کا زمانہ تھا، آپ کے سامنے سے گزرا، لوگ گزرتے ہوں گے، مجھ کو ووٹ دیجئے میں وفادار ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ مجھ کو ووٹ دیجئے میں وفادار ہوں۔ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ وفادار ہے؟ اگر یہ دوسرے کو دھوکہ دیتا ہے، دوسرے سے دھوکہ کھاتا ہے، یہ وفادار نہیں ہو سکتا۔ مدد کا کیا مطلب ہے؟ خدمت کا کیا مطلب ہے؟ مکھیا بھی کہہ رہا میں خدمت کے لیے آ رہا ہوں، سمیتی بھی کہہ رہا خدمت کے لیے آ رہا ہوں۔ خدمت کا مطلب کیا ہے؟ مسلمان کی جان کی حفاظت کرے، مسلمان کے مال کی حفاظت کرے، مدد کی ضرورت پڑے مدد دے، محبت کرے، غلطی ہو جائے معاف کرے، اس کا نام خدمت ہے۔ 2-3 مثال دے رہا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیں گے مدینے کے اندر لاکھوں کبوتر ہیں، مکے کے اندر دیکھیں گے لاکھوں کبوتر ہیں۔ یہ لاکھوں کبوتر کہاں سے آئے؟ آپ دیکھیں گے لاکھوں کبوتر آپ کو حرم کے اندر نظر آئیں گے، مکے کے اندر نظر آئیں گے، مدینے کے اندر نظر آئیں گے۔ علامہ زرقانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، غار ثور میں نبی آ کر کے چھپے ہیں، غار ثور میں نبی آ کر کے چھپے ہیں، مکڑی نے جالا لگایا، کبوتر نے انڈا دیا، یہ لاکھوں کبوتر اسی جوڑے کی نسل ہے۔ آپ نبی کے دین پر کھڑا ہو جائیے، نبی کے دین کو مدد کیجئے، اللہ آپ کی اولاد کو ایسے بڑھائے گا جیسے حرم کے کبوتر کی نسل کو اللہ نے بڑھا دیا۔ دوسری بات کو یاد رکھیے، ہمارے نبی کے بارے میں سیرت میں آتا ہے کہ بکری چرائی ہے، اونٹ نہیں چرایا۔ بکری تو چرائی ہے لیکن اونٹ نہیں چرایا، یہ راز آپ کو بتا رہا ہوں۔ اونٹ چرانا آسان ہے، بکری چرانی بہت مشکل ہے۔ ادھر بھاگتی ہے، ادھر بھاگتی ہے، ادھر بھاگتی ہے، ادھر بھاگتی ہے، اس کو جوڑ کر کے رکھنا پڑتا ہے، اس پر بھیڑیے کا حملہ ہوتا ہے، حملے سے بچانا پڑتا ہے۔ نبی بعد میں بنانا ہے، امت کو چلانا ہے، شیطان بھیڑیے سے بچانا ہے، اس لیے پہلے بکری چروائی، اس کے بعد نبی بنایا۔ تیسری بات کو یاد رکھیے، ہمارے نبی معراج میں کہاں گئے ہیں؟ عرش کو گئے۔ عرش کون سی جگہ ہے؟ زمین کو طے کرنے کے بعد، آسمان کو طے کرنے کے بعد، ایک آسمان کے بعد دوسرے آسمان، دوسرے آسمان کے بعد تیسرا آسمان، سارے آسمان کو طے کرنے کے بعد تب آدمی عرش کو پہنچتا ہے۔ اس کے بعد دنیا ختم ہے، نبی کو بلایا جا رہا ہے عرش پر، 2 مقصد سے بلایا گیا۔ دنیا کو بتانا تھا تم جس نبی کو ذلیل کرنا چاہتے تھے، ذلت کی پستی میں لانا چاہتے تھے، دیکھو ہم عزت کی چوٹی پر لا کر کے دکھا دیا۔ اور عرش کے بعد دنیا ختم ہے، اس نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، یہ آخری نبی ہے، اس لیے نبی کو معراج ہوئی۔ 3 باتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں سیرت کے حوالے سے۔ سیرت کو پکڑیے، دانت سے پکڑیے، سنت کو چھوڑیں گے آپ کو کیا نقصان ہوگا؟ مرنے کے بعد چہرہ قبلے کی طرف نہیں ہوگا۔ ابن رجب حنبلی، فقہ حنبلی کے بہت بڑے فقیہ ہیں، لکھتے ہیں کہ کفن چور تھا، کفن
کھینچ لیتا تھا، قبر کو کھولتا تھا، مردے سے کفن کو کھینچ لیتا تھا۔ جب اس کا ہاتھ پکڑ کر کے پوچھا گیا، جب تم مردے سے کفن کو کھینچتے تھے تو مردے کا چہرہ کدھر ہوتا تھا؟ تو کہا 80% لوگوں کا چہرہ قبلے کی طرف نہیں ہوتا تھا۔ کہا ہم تو سنت کے مطابق جب مردے کو لٹاتے ہیں تو دائیں کروٹ پر لٹاتے ہیں تاکہ چہرہ قبلے کی طرف ہو جائے۔ بات کیا ہے؟ کفن جب تم نے اتارا اور مردے کا چہرہ قبلے کی طرف نہیں تھا، امام اوزاعی بہت بڑے محدث ہیں رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اصل میں پوری زندگی اس نے سنت سے منہ موڑا، اللہ نے قبلے کی طرف سے منہ موڑ دیا۔ آپ سے کہا جاتا ہے کہ بھئی فرض کو پڑھنا ہے، واجب کو پڑھنا ہے، میں راز بتا رہا ہوں، فرض آپ کا چھوٹے گا نہیں اور واجب آپ کا چھوٹے گا نہیں، آپ سنت کو پکڑ لیجئے۔ سنت کو پکڑیں گے فرض نہیں چھوٹے گا، سنت کو پکڑیں گے واجب نہیں چھوٹے گا۔ اگر آپ نے سنت کو چھوڑا تو آج تو واجب چھوٹا ہے، کل فرض چھوٹ جائے گا۔ جب فرض چھوٹ گیا تو اللہ اپنی پہچان سے محروم کر دے گا۔ سنت کو چھوڑنا نہیں ہے، سنت کو اگر چھوڑیں گے تو اللہ کے رسول کی دھمکی ہے، تم اپنی ماں سے زنا کرو گے ایسے جیسے یہودی زنا کرتا ہے، تم یہودی بن جاؤ گے، مسلمان نہیں رہو گے، میں تمہارا نبی نہیں، تم میرے امتی نہیں۔ سنت کو دانت سے پکڑنا ہے تاکہ ہاتھ بھی کٹ جائے لیکن سنت کی حفاظت ہو۔ نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ ہمارے نبی کے اوپر آسمان سے کتنی بار پیغام آیا؟ حضرت آدم کے اوپر 12 مرتبہ، حضرت عیسیٰ کے اوپر 13 مرتبہ، حضرت ادریس کے اوپر 4 مرتبہ، حضرت ابراہیم کے اوپر 40 مرتبہ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر آسمان سے اللہ کا پیغام کتنی بار اترا؟ 500 مرتبہ۔ ہمارے نبی کے اوپر آسمان سے اللہ کا پیغام کتنی بار اترا؟ 24,000 بار۔ ایک بات آپ یاد رکھیے، اسلام کیسے پھیلا؟ 1984 کی رپورٹ ہے، 235% اسلام پھیلا۔ عیسائی نے لڑکی کو لگا کر کے، شراب اور شباب کو لگا کر کے عیسائیت نہیں پھیلا سکے۔ عیسائیت کتنی پھیلی؟ 47%۔ اسلام غریبی میں بغیر مال لٹائے ہوئے، بغیر لڑکی کو حوالے کیے ہوئے اسلام پھیل گیا 235%۔ انگریز لکھتا ہے اسلام پھیلا محمد کی وجہ سے۔ محمد کیسے پھیلائے؟ مسجد کی وجہ سے۔ مسجد سے اسلام کیسے پھیلا؟ نماز کے لیے کہا سب کو جماعت کے ساتھ پڑھنی پڑے گی اور جماعت کے ساتھ اتحاد ہوا، محمد کی وجہ سے اسلام پھیلا۔ اسلام پھیلا مسجد کی وجہ سے، اور مسجد کی وجہ سے کیسے پھیلا؟ مسجد سے مسلمانوں کو اتحاد ملا۔ میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، دیوبندی کی مسجد ہے نماز پڑھیے، بریلوی کی مسجد ہے نماز پڑھیے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے جس کے پیچھے چاہو نماز پڑھ لو، اس کا عمل اس کے ساتھ، تمہارا عمل تمہارے ساتھ۔ مسجد کو بانٹیں گے ترقی رک جائے گی، اتحاد ختم ہو جائے گا۔ تیسری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، ہمارے نبی نے کتنی زندگی میں جنگ کیا؟ 27۔ پوری زندگی میں ہمارے نبی نے کتنی بار جنگ کیا ہے؟ 27۔ اور زخمی کتنے لوگ ہوئے؟ 127۔ دونوں طرف سے کتنے لوگ قتل ہوئے؟ 1018۔ قیدی کتنے ہوئے؟ 6500۔ سب کو چھوڑ دیا گیا۔ قتل کتنے ہوئے؟ 1018۔ پہلی جنگ عظیم ہوئی۔ ہمارے نبی لڑتے ہیں، قتل لوگ کم ہوتے، زخمی لوگ کم ہوتے، قیدی لوگ کم ہوتے، لیکن جب پہلی جنگ عظیم ہوئی ہے تو لوگوں کا کتنا قتل ہوا؟ 73 لاکھ۔ دوسری جنگ عظیم ہوئی ہے، لوگوں کا قتل ہوا کروڑوں۔ وہ نبی امن بن کر کے آئے تھے، رحمت بن کر کے آئے تھے، آپ نے صلح کیا، جنگ نہیں کی، معاف کیا، بدلہ نہیں لیا۔ آخری بات بتا رہا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں، دھیان دیجیے گا، دھیان دیجیے گا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ آدمی ہوا میں اڑتا ہے، یہ ولی ہوگا؟ پانی میں تیر جاتا ہے، مسلح بچھا کر کے اس پار سے اس پار چلا جاتا ہے، یہ ولی ہوگا؟ پل میں یہاں ہوتا ہے، پل میں وہاں ہوتا ہے، یہ ولی ہوگا؟ تو لکھا ہے نبی کی سنت اگر زندگی میں ہے تو ولی ہوگا، نبی کی سنت اگر زندگی میں نہیں ہے یہ شیطان تو ہو سکتا ہے، ولی نہیں۔ ایک جعلی پیر صاحب بستی میں آئے، کہا میں 1 نمبر کا پیر ہوں، بیٹھتا یہاں ہوں، مدینہ دیکھ لیتا ہوں۔ تو عورت کو پتہ کرنا تھا کہ یہ 1 نمبر کا پیر ہے یا 2 نمبر کا پیر ہے۔ کہا کہ ابھی 2 منٹ میں پتہ چل جائے گا۔ کھانا لا کر کے دیا، ترکاری کو بھات کے اندر چھپا دیا، کہا آپ لوگ 1 نمبر کے پیر ہو، کھانا کھاؤ۔ تو جعلی پیر نے کہا کہ کتنی بدتمیز عورت ہے، کھانا دے دیا ہے، سالن تو دیا ہی نہیں ہے، تو آپ 2 نمبر کے پیر ہو، بیٹھتے یہاں ہو، مدینہ نظر آ جاتا ہے، اور بھات میں ترکاری چھپی ہوئی ہے نظر نہیں آتا۔
کون ہے تاریک آئینے رسول مختار، حقیقت خرافات میں کھو گئی یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی یہ امت روایات میں کھو گئی، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے مسلمان نہیں راک کا ڈھیر ہے، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے۔ جوان بڑی تعداد میں بیٹھے ہیں، ماں بہنوں کے حوالے سے، نکاح کے حوالے سے آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، یہ میرا آخری پیغام ہے، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ آپ لوگ جب جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھاتے ہیں محسوس ہوتا ہے کہ آپ لوگ تھکے نہیں ہیں، بیداری کے ساتھ آپ سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ بہت پیارا مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے گا۔ ہم نکاح کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ عورت کا مرد کا تعلق دیر تک رہے۔ اگر نکاح نہیں ہوگا تو عورت مرد کا تعلق دیر تک نہیں ہوگا۔ ہم نکاح کیوں کرتے ہیں؟ نکاح اس لیے کرتے ہیں تاکہ دنیا میں فتنہ فساد نہ ہو۔ اگر نکاح نہیں ہوگا تو دنیا میں فتنہ فساد ہوگا۔ ہم نکاح کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ بچے کا باپ مل جائے۔ اگر نکاح نہیں ہوگا تو بچے کو باپ نہیں ملے گا۔ ہم نکاح کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ بچہ محفوظ ہو جائے۔ اگر نکاح نہیں ہوگا تو بچے کی حفاظت کرنے کے لیے کوئی کھڑا نہیں ہوگا۔ زنا کیسے ختم ہوگا یہ راز میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اپنی عورت کو پردے میں رکھیے۔ دولت پردے میں رہتی ہے، اس کو لوٹا نہیں جاتا، اور جب عورت پردے میں رہے گی اس کی آبرو پر کوئی آنکھ نہیں اٹھا سکتا۔ جب دولت پردے سے باہر آئے گی تو لوٹ لی جائے گی، جب عورت پردے سے باہر آئے گی تو لوٹ لی جائے گی۔ دولت لوٹی گئی ہے تو واپس آئے گی، لیکن اگر عورت لوٹی گئی ہے تو کبھی واپس نہیں آئے گی۔ جو آدمی زنا کرتا ہے اس کو کڑی سے کڑی سزا دیجیے، سماجی دباؤ اس کا بائیکاٹ کیجیے، زنا ختم ہو جائے گا۔ نکاح کا فائدہ آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ایک ہالی ووڈ کا ہیرو تھا، اس کا نام تھا عمر شریف۔ اتنی دولت کمائی، اس نے اتنی دولت کمائی کہ دنیا کے ہر بینک کو اس نے پیسے سے بھر دیا۔ جب الیکشن میں بڑا سے بڑا منتری کھڑا ہوتا تھا اسی سے پیسہ قرض لے کر کے کھڑا ہوتا تھا۔ اتنا پیسہ کمایا اس جوان نے۔ اس کا نام کیا تھا؟ عمر شریف۔ ہالی ووڈ کا ہیرو تھا، ایک فلم کے اوپر کروڑوں ڈالر لیا کرتا تھا۔ اس نے شادی نہیں کیا، اس کو بچے نہیں ہوئے، بیوی نہیں ہوئی، ہوٹل میں رہتا تھا، 20 سال ہوٹل میں رہا، عیاشی کرتا رہا، کبھی اس عورت سے زنا کیا، کبھی اس عورت سے زنا کیا۔ آخر میں جب اس کا انٹرویو ہوا تو وہ کیا کہتا ہے؟ میں دنیا کا ناکام آدمی ہوں، دولت کما کر کے بھی مجھے سکون نہیں ملا، ہوٹل میں مجھے سکون نہیں ملا، زنا کر کے مجھے سکون نہیں ملا، کاش کہ میرا نکاح ہوتا، کاش کہ مجھے بیوی ہوتی، کاش کہ میرا بچہ ہوتا۔ میں 20 سال میں اپنی زندگی کو برباد کیا، دولت سے سکون نہیں ملتا، نکاح سے سکون ملتا ہے۔ آپ نے مائیکل جیکسن کا نام سنا ہے، 45 کروڑ ڈالر سے اس نے مسجد تیار کیا، عیسائی تھا، مسلمان ہو گیا۔ اس سے پوچھا جا رہا ہے تم مسلمان کیوں ہوئے؟ تو کہا دولت کما کر کے مجھے سکون نہیں ملا، دنیا کی دولت کما کر کے مجھے سکون نہیں ملا، ڈالر پہ مجھے سکون نہیں ملا، ہوٹلوں میں مجھے سکون نہیں ملا۔ جب مجھے اسلام ملا تو سکون ملا، جب مجھے مسجد ملی تو سکون ملا۔ نکاح 5 طرح کا ہوتا ہے، اس کو ذرا دھیان سے سنیے گا۔ آدمی کو یقین ہے میں نکاح کروں گا تو بیوی پر ظلم نہیں کروں گا تو نکاح، اور نکاح نہیں کیا تو زنا ہوگا، نکاح کرنا فرض ہے۔ اس کو یقین ہے، اس کو غالب گمان ہے اگر میں نکاح نہیں کیا تو زنا میں پڑ جاؤں گا، اگر میں نکاح کیا تو نبھا دوں گا، تو نکاح کرنا واجب ہے۔ اس کو یقین ہے میں نکاح کروں گا اپنی بیوی پر ظلم ڈھاؤں گا، نکاح کرنا حرام ہے۔ اس کو غالب گمان ہے میں نکاح کروں گا اپنی بیوی پر ظلم کروں گا، نکاح کرنا مکروہ ہے۔ اس کو یہ گمان ہے میں نکاح کروں گا تو بیوی پر ظلم نہیں کروں گا، نکاح نہیں کروں گا تو زنا نہیں کروں گا، نکاح سنت ہے۔ عورتوں پر کیسے ظلم ہوتا ہے میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ برطانیہ میں 40 لاکھ عورت مرد سے زیادہ ہے،
جرمنی میں 50 لاکھ عورت مرد سے زیادہ ہے، امریکہ میں 78 لاکھ عورت مرد سے زیادہ ہے، روس میں 70 لاکھ عورت مرد سے زیادہ ہے، پاکستان میں 1 کروڑ عورت مرد سے زیادہ ہے۔ ہندوستان واحد ملک ہے اس میں مرد زیادہ ہے عورت کم ہے۔ اس کے بعد بھی کہا جا رہا ہم دو ہمارے دو، اگلا بچہ ابھی نہیں، دو کے بعد کبھی نہیں۔ سوچنا چاہیے کہ آپ کے ملک میں مرد زیادہ ہے عورت کم ہے، آگے چل کر کے کیا ہوگا؟ دلہن کہاں سے لاؤ گے؟ بیٹا کے لیے بہو کہاں سے لاؤ گے؟ اس لیے بچہ کا خون مت کرو، وہ اپنے حصے کا رزق لے کر کے آتا۔ اب میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، ایک مرد کا نکاح ایک عورت سے ہو گیا، اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ زنا کرو لیکن نکاح مت کرو، زنا کرو ایک سے زیادہ نکاح مت کرو، زنا کرو ایک سے زیادہ نکاح مت کرو۔ اب ہم بھی پابند ہو گئے، بیوہ سے نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم بھی پابند ہو گئے، زنا کر رہے ہیں نکاح نہیں کر رہے ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ ان عورتوں کا کیا ہوگا جو بچ گئی؟ ایک مرد کا نکاح ایک مرد سے ہو گیا، جو عورت بچ گئی اس کا کیا ہوگا؟ اب اس کے لیے دو ہی راستے رہ جاتے، یا تو وہ صبر کرے آبرو کی حفاظت کرے، یہ اس دور میں بہت مشکل ہے، یا تو وہ ناجائز تعلق کرے، اس کو اجازت دی جائے، اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ اس لیے کہتا ہے ان عورتوں کا بھی مسئلہ حل کرو، ان کو بھی گھر میں بسانے کا موقع دو، بیوہ سے نکاح کرو۔ تیسری بات بتانے کے لیے جا رہا، آج حال کیا ہے کہ لڑکا نکاح کر رہا ہے، پیسہ کس سے مانگ رہا ہے؟ لڑکی والے سے مانگ رہا۔ لڑکی والے سے پیسہ کس بے شرمی سے مانگتا ہے بتائیے؟ لڑکی کا مہر لڑکا کے ذمہ ہے، لڑکی والے کو مانگنا چاہیے، لیکن لڑکا پیسہ مانگ رہا ہے۔ ہم کو گاڑی نہیں چاہیے، بلیٹ دے دیجئے، آپ ہی کی بیٹی آئے گی اور جائے گی۔ ہم کو بھینس نہیں چاہیے، بچے والی بھینس دے دیجئے، اس کا دودھ آپ ہی کی بیٹی پیے گی۔ ہم کو پلنگ نہیں چاہیے، اسٹیل کا پلنگ دیجئے، اس پر آرام آپ ہی کی بیٹی کرے گی۔ کتنا بڑا سیانہ ہے، کام بھی نکالنا چاہ رہا ہے، بدنام بھی نہیں ہونا چاہ رہا۔ یہ مال پر نکاح کرنے کا نقصان بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ نکاح مہنگا ہو گیا، زنا سستا ہو گیا۔ لوگ زنا دھڑلے سے کر رہے ہیں، نکاح نہیں کر رہے۔ نکاح جب ہم مال پر کر رہے ہیں تو اس کا نقصان دیکھیے، میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہماری لڑکی اسلام سے نکل گئی، مرتد ہو گئی۔ ہم نے مال پر نکاح شروع کیا، تیسرا نقصان، جو جوان لڑکی گھر میں بیٹھی تھی بوڑھی ہو گئی، اس کا رشتہ نہیں آیا۔ ہم نے مال پر نکاح شروع کیا، مال نکاح جو عبادت تھا اس کو ہم نے تجارت بنایا۔ نقصان دیکھیے، ماں باپ کی نیند اڑ گئی، رات میں ساری دنیا خراٹے لے رہی ہے۔ بیٹی جوان ہے تو ماں باپ کی آنکھ سے نیند اڑ گئی ہے، حرام جمع کر رہے ہیں کہ داماد کو دینا ہے، بھیک مانگ رہے ہیں کہ داماد کو دینا ہے۔ ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، عذاب آئے گا، قہر آئے گا، برکت اٹھ جائے گی، ظالم بادشاہ مسلط ہوگا۔ حضرت علی کی حدیث ہے، جب تم مال پر نکاح کرو گے اس دھرتی پر اللہ کا قہر آئے گا، تمہاری مہنگائی تمہارے گلے کو چھو لے گی اور تمہاری روزی میں برکت نہیں ہوگی۔ جب مرنے کے وقت دنیا چھوڑو گے اللہ کلمہ اور ایمان سے محروم کر دے گا۔ آپ کو ایک بات اور بتا رہا ہوں، اس کو ذرا دھیان سے سنیے گا، بہت دھیان سے سنیے گا۔ نکاح کا جب موقع ہوتا ہے، نکاح کا جب موقع ہوتا ہے تو آپ دیکھیں گے کچھ لوگ تو مانگتے ہیں، کچھ لوگ نہیں مانگتے۔ یہ مانگنے والی بیماری کہاں سے آئی، یہ راز آپ کو سنا رہا ہوں، اس کو ذرا دھیان سے سنیے گا۔ اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے، اس کو ذرا دھیان سے سنیے گا۔ یہ مانگنے والی بیماری کہاں سے آئی؟ لڑکا والا مانگتا ہے، لڑکی سے مانگتا ہے، غریب سے مانگ رہا ہے، مجبور کر کے مانگ رہا ہے، مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے۔ آپ نے مانگ لیا، اس نے دے دیا، یہ رشوت ہے۔ جیسے سور کا خون حرام ہے اسی طرح یہ بھی حرام ہے۔ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں یہ آیا کہاں سے۔ ہم نے میراث دینا بیٹی کو چھوڑ دیا، زمین جائیداد کا مالک بیٹا ہو جاتا ہے، بیٹی کو محروم کر دیا۔ اب داماد آزاد بن کر کے آیا، جو لینا ہے اس بخیل بڈھے سے ابھی لے لو، بعد میں ملنے والا نہیں ہے۔ آج میراث کے دینے والے آپ بن جائیے، یہ تلک اور جہیز کی رسم ختم ہو جائے گی۔ آج ہم میراث کے دینے والے بن جائیں، تلک اور جہیز کی رسم ختم ہو جائے گی۔ 3 پیغام دے رہا ہوں، حدیث کے حوالے سے پیغام کو ختم کر رہا ہوں، آنکھ سے پٹی ہٹا رہا ہوں۔ اللہ آپ کو ٹھوکر کھانے سے بچائے،
بیٹی کے ساتھ بیٹا کے ساتھ ایک سلوک کرنے والا بنائے۔ اللہ کے رسول کی پہلی حدیث، یتیم کے مال سے بچو، عورت کے مال سے بچو۔ پہلی حدیث آ رہی ہے، عورت کے مال سے بچو، یتیم کے مال سے بچو۔ دوسری حدیث آ رہی ہے، تم اپنی بیٹی کو میراث سے محروم مت کرو ورنہ اللہ تمہیں اپنی جنت سے محروم کر دے گا۔ تیسری حدیث آ رہی ہے، بدترین آدمی وہ ہے جو دوسرے کی دنیا بنائے اپنی آخرت برباد کرے۔ آپ نے بیٹے کی دنیا بنائی، اپنی آخرت برباد کیا۔ انصاف سے بتائیے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، میرے حصے کا جلسہ نکل رہا ہے، یہ میرا آخری پیغام ہے، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے، مکمل کر دیں، ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ بیٹا خاموش ہے، باپ مطالبہ کر رہا ہے، ہم کو گاڑی چاہیے، پلنگ چاہیے اور بھینس چاہیے۔ یہ بتائیے، لڑکی والا پلنگ بھی دے رہا ہے، بھینس بھی دے رہا ہے، گاڑی بھی دے رہا ہے، یہ گاڑی کس کو ملی؟ بیٹی داماد کو۔ یہ پلنگ کس کو ملا؟ بیٹی داماد کو۔ یہ بھینس کس کو ملی؟ بیٹی داماد کو۔ اس بانر باپ کو کیا ملا؟ نانا کی ہنڈی۔ یہ دوسرے کی دنیا بنا رہا ہے، اپنی آخرت برباد کر رہا ہے۔ کیا ملا صیاد میرے آشیاں کو توڑ کے، کس قدر محنت سے رکھا تھا جو تن کے جوڑ کے، 4 دن بھی چین سے کرنے نہ دی سرے چمن، کہہ دیا صیاد نے بس چل دو گلشن چھوڑ کے۔ جب چلتے چلتے رستے میں یہ گون تیری ڈھل جائے گی، ایک بدیا تیری مٹی پر پھر گھاس نہ چرنے آئے گی، دھی پوت جنوائی بیٹا کیا بنجارن پاس نہ آئے گی، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ آپ کو اس جلسے کو کامیاب کرنا ہے، خود کامیاب ہونا ہے، 3 کام کے لیے ہاتھ اٹھائیے، اللہ کی عبادت کریں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھائیے، پوری قوت کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے انشاءاللہ اللہ کی عبادت کریں گے، رسول اللہ کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ، مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے گھر جو آفت آتی ہے 3 وجہ سے آتی ہے، 1000 دم پانی پر کرا لیجئے، تعویذ لے لیجئے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، 3 کام چھوڑنے پڑیں گے تبھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ چھوڑیں گے، ہاتھ اٹھائیے، گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ، غلط نہیں کمائیں گے انشاءاللہ، غلط ماحول میں نہیں جائیں گے، نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں تھے، کیک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی، بڑی شے کی طاق میں تھے تو چھوٹی بھی گئی، نہ مانی بات وائس کی، تھے پتلون کے چکر میں تو لنگوٹی بھی گئی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔